السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضاہ لہ۔ عزیزان گرامی، کل ایک صاحب نے 3 سوالات پوچھ لیے کہ نکاح یعنی حلالہ، موتا اور مسیار یہ کیا ہے اور شریعت اسلامیہ میں کیا ان کی گنجائش ہے، بیان و توجہ۔ تو حلالہ جو ہے اسلام میں حلالہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے حضرات سنی حضرات کرتے ہیں نا، تو علماء تو ان کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حلالہ یہ ہے اگر کوئی کسی کو مرد بیگم کو طلاق دے یا خلا یا بیوہ، خلا بیوہ نہیں خلا، اور پھر اور مرد سے بغیر شرائط کے نکاح کرے اور وہاں اس شادی کو ناکامی کا سامنا ہو جائے، طلاق ہو جائے یا بندہ مر جائے، اور پھر کہیں عدت گزارنے کے بعد پہلا شوہر کا پتہ چل جائے کہ میں اولاد کے لیے یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں دوبارہ اپنانا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ بقایا اسلام میں حلالے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سیدھے سیدھے زنا ہے۔ حلالہ کرانے والے دونوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے موتا کا کہا۔ موتا فقہ جعفریہ میں کرتے، لیکن اس کی بھی شرائط ہیں، اور جنگ خیبر کے بعد تو باقاعدہ اہل سنت والجماعت اس کی حرمت کے قائل ہیں اور گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ موتا کر سکتے ہیں صرف مہر کے ساتھ، اور صیغے پڑھتے اس میں نہ کوئی گواہ ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو لہٰذا اہل سنت والجماعت میں موتا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ زنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسیار۔ یہ عرب کنٹریز میں ہوتے ہیں کنٹریکٹ میرج، ایک معاہدہ ہوتا ہے 2 جی کے درمیان، اور ابھی میرے خیال میں میری نظر سے 1-2 مہینے پہلے جامعہ مظہر کے ایک مفتی کا بھی جواز کا فتویٰ بھی گزرا ہے۔ تو یہ عربی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کنٹریکٹ میرج ہو یا موتا ہو یا حلالہ ہو، یہ سارے زنا کی شکلیں ہیں۔ نکاح کا قرآن مجید فرقان حمید میں سیدھا سیدھا حکم ہے۔ نکاح جو بھی کرنا چاہتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں، قبول ایجاب، مہر کا تعین، اور پھر اگلا جو ولیمہ سنت ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں دائمی نکاح کی نیت سے اور مسنون خطبہ، یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور گنجائش نہیں ہے۔ تو فی زمانہ عیاشی کے لیے جو اشرافیہ ہے وہ حربے ڈھونڈتے ہیں، کوئی حلالے کی شکل میں، کوئی موتا کی شکل میں، کوئی مسیار کی شکل میں۔ یہ عیاشی کے ذرائع ہے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بقایا تو ابھی حلالہ سینٹر کھولے گئے ہیں۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو درست سمت پہ صحیح رہنمائی کے ساتھ، بلا تعصب اور حسد و تفریق کے اور تفرقہ کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔